بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب مرزا، موٹیویشنل اسپیکر، نیشنل ٹرینر اور لائف کوچ، آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کے آیا۔ میرے ایک دوست ہیں جو کہ قطر میں رہتے ہیں، زین ملک، انہوں نے کہا کہ سر اس ٹاپک کے اوپر آپ ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیجئے کہ لوگ آپ کی لیگ پولنگ کیوں کرتے ہیں، لوگ آپ کی بیک بائٹنگ اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ دنیا جب تخلیق ہوئی تو اس دنیا میں پہلا قتل حسد کی بنیاد پہ کیا گیا۔ قابیل نے اپنے ہی سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ حسد۔ جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کا اختلاف حسد ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے اور اسے اختلاف کرتے ہیں، آپ کو اللہ کی تقسیم پسند نہ ہو تو آپ حاسد بن جائیں گے، آپ اس سے جلنا شروع کر دیں گے، آپ کو وہ اچھا نہیں لگے گا، آپ کو وہ پسند نہیں آئے گا، آپ کو اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کردار، اس کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، آپ کو اس کی کامیابی اچھی نہیں لگے گی۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ ایک جگہ پہ ایک لائن لگائیں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس کو بغیر ٹچ کیے، بغیر کوئی ڈسٹر استعمال کیے، بغیر کسی چیز کے استعمال کے آپ اس کو چھوٹا کر دیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے جب مٹانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اس کو چھوٹا کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کو چھوٹا نہیں کیا جا سکتا انلیس کہ اس کو مٹایا نہ جائے، لیکن آپ اسی لکیر کے مقابلے میں ایک بڑی لکیر لگا دیں گے تو وہ خود بخود چھوٹی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا، لوگ آپ کو آگے بڑھنے سے روکیں گے، باتیں کر کے، تانے دے کے، مذاق اڑا کے، اور شاید بعض اوقات تو آپ کی شکایتیں کر کے، تو آپ کی لیگ پولنگ کریں گے، کیونکہ آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ بڑھ رہے ہیں تو آپ امپروو کریں۔ امپروو کریں مینز آپ زندگی میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے حاسدین آٹومیٹیکلی پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کی کامیابی ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسا میگنیٹ ہے جو آپ کے حاسدین کو آٹومیٹیکلی کھینچے گا، اٹریکٹ کرے گا۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے ایک حاسد کیوں جلے گا؟ کیونکہ حاسد کے پاس جلنے کے لیے کوئی ایسا موٹیویشنل فیکٹر ہونا چاہیے جس سے وہ جلے۔ تو آپ کی کامیابی اس کے لیے وہ فیکٹر ہے جس سے وہ جل رہا ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو اپنے اندر کے انسان کو پازیٹیو رکھنا ہوگا۔ کامیابی کے لیے میں ایک ہی جملہ بولوں گا کہ سکسیس از ایز لائک ایز اے بیڈ اسمیل وچ کین بی کنزیومڈ اف اٹ از یورس۔ یاد رکھیے گا، کامیابی ایک بدبو کی مانند ہوتی ہے، اور بدبو ہمیشہ اپنی اچھی لگتی ہے۔ لوگ آپ کی کامیابی سے جلیں گے، لوگ آپ کی کامیابی کو کبھی پسند نہیں کریں گے، لیکن لوگوں کی ان منفی رویوں کی وجہ سے آپ کامیاب ہونے کے لیے آگے بڑھنا مت چھوڑیے گا، کیونکہ آپ کی کامیابی آپ کے علاوہ آپ کو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ سو ڈونٹ ایور تھنک اباؤٹ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو کچھ بھی کہیں گے، کیونکہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ اپنے جذبوں کو برقرار رکھنا پڑے گا، اور آگے بڑھتے ہی رہنا ہے، چلتے ہی رہنا ہے، چلتے ہی رہنا ہے۔ کبھی زندگی میں رکنا نہیں ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ہمیشہ موونگ رہنا ہے، آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، آپ کو ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ آپ کے گرنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب لوگ آپ کو گرا رہے ہیں تو پھر اللہ آپ کو اٹھا رہا ہوگا۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان لوگ آپ کو گرا رہے ہیں، لوگ آپ کو ایک بھنور میں لے جا کے ہمیشہ کے لیے گم کر دینا چاہتے ہیں، لوگ ایک بھنور میں آپ کو لے جا کے ہمیشہ کے لیے آپ کا نام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب آپ کو لوگ گرا رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ آگے بڑھانے کے لیے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں کامیاب کرنا ہے، اگر تو بڑھنا چاہتا ہے تو آ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، whenever, wherever people are stopping you,
جسٹ ریکال ون تھنگ, جب آپ کو لوگ گرا رہے ہوں تو آپ اپنے مائنڈ میں ایک بات یاد رکھیے گا سر, کہ اللہ آپ کو کسی بہت بڑے مقام سے نوازنے لگا ہے, اللہ آپ کو کسی بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کرنے لگا, اللہ آپ کو کسی بہت بڑے عہدے پہ لے جانا چاہتا ہے. کیونکہ آپ کے مخالفین کی لسٹ جب لمبی ہو جائے گی تو اللہ آپ کو کامیاب کرنے کے لیے چن چکا ہوگا. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, مخالفین ہمیشہ ان کے ہوتے ہیں جن کی کامیابیاں بڑی ہوتی ہیں. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے مسائل اور مصائب اور تکالیف اور ڈیفرنٹ قسم کی انسرٹن سچویشنز کا سامنا کرنا پڑے گا. ان انسرٹن سچویشنز میں آپ ہمیشہ اپنے جذبے کو بیدار اور برقرار رکھیے گا, آپ کی کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومے گی. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ختم ہو گیا, ہم نے اس کو گرایا, ہم نے اس کو باتیں کی, ہم نے اس کی لیگ پولنگ کی, ہم نے اس کی شکایتیں کی اور یہ ختم ہو گیا, چلا گیا, چھوڑ گیا. نہیں, آپ لگے رہیے گا. آپ کی کامیابی ایک مینار بن کے لوگوں کے سامنے جب آشکار ہوگی تو لوگوں کی باتیں, لوگوں کی آوازیں خود بخود دب جائیں گی, خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور وہ لوگ جو آج آپ کو گرا رہے ہیں کل آپ کو اپنا گرو مانیں گے اور کل آپ کو سیلیوٹ کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, بڑھتے رہیے گا, کبھی مت رکیے گا. آگے بڑھنا ہی زندگی کا دوسرا نام ہے. ہم آگے بڑھنا ہی زندگی ہے, آگے بڑھتے رہیے گا, کبھی مت رکیے گا. منزل عشق ملا کرتی ہے جاں بازوں کو, منزل عشق ملا کرتی ہے جاں بازوں کو, ایسے ویسے تو راہ میں ہی مر جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں آپ کی کامیابی یقیناً آپ کو ملے گی اگر آپ رکے نہیں تو. آئی وش یو بیسٹ آف لک. میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا, آپ کو اچھی اچھی ایسی مزید ویڈیوز میں آپ کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.